بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی۔ سنائیں کیا حال ہے؟ امید ہے اللہ کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خیریت سے رکھے، ہم سب پہ اپنے فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات محترم، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے صدیوں سے آزمودہ نسخہ صفوف مغلظ وہ لایا ہوں۔ مشہور و معروف نسخہ ہے اور صدیوں سے واقع ہی استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے رزلٹ جو ہے وہ ظاہر ہے جو صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے پھر اس کا رزلٹ ٹھیک ہے تبھی نہ۔ بالکل بے ضرر نسخہ ہے اور کسی قسم کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس کے، بے فکروں کے استعمال کرنے والا ہے۔ یہ نسخہ بنائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا۔ اس کے فوائد جو ہیں نسخے کے وہی ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، صفوف مغلظ ہے، منی کو غلیظ کرتا ہے، گاڑھا کرتا ہے، اور اجزاء جو ہیں پیدا بھی کرتے ہیں۔ منی مولد منی بھی ہے، مغلظ منی بھی ہے۔ صورت انزال کے لیے بہترین ہے، جریان کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو مردانہ تقریباً تمام امراض کے لیے اس کا رزلٹ جو ہے بہترین ہے۔ دیتے آئے ہیں حکما، ہم بھی استعمال کرتے ہیں۔ بے فکروں کے استعمال کرنے والا نسخہ ہے۔ آپ بھی اگر آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہے تو اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ بہترین اچھا رزلٹ ملے گا آپ کو۔ اب نسخے کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ آپ حضرات کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے نسخہ۔ یہ نسخہ بنانا ہے آپ نے، بس کوشش کر کے اجزاء خالص ہوں۔ حالانکہ اتنے قیمتی اجزاء نہیں ہیں مگر پھر بھی خالص کی تو ضرورت ہے نا۔ پہلے نمبر پہ موصلی سفید ہے، پھر سالب مصری، سالب پنجہ، تخم ریحان۔ یہ چیزیں آپ نے لینی ہیں 50 گرام، اور دو اس میں کشتے ڈلتے ہیں، بے ضرر کشتے ہیں۔ ایک کشتہ کلی اور ایک کشتہ نقرہ، چاندی کا کشتہ۔ یہ 10 گرام اس میں ڈلیں گے۔ پہلی چیزیں جو ہیں موصلی سفید، سالب مصری، سالب پنجہ، یہ آپ نے باریک کر لینا ہے، پاؤڈر بنا لینا ہے 50 گرام کا۔ اور جو بیج ہیں تخم ریحان کے، اس کو آپ نے باریک نہیں کرنا، اس کو ثابت ہی ملا دینا ہے، ویسے ہی دوائی میں نا مکس کر دینا ہے۔ یہ کشتے جو ہیں یہ ویسے ہی باریک ہوتے ہیں، یہ صفوف ہوتے ہیں، آپ بنا بھی لے سکتے ہیں۔ اگر حکماء میں سے کوئی سن رہا ہے تو وہ ظاہر ہے خود بھی بنا لیتے ہیں۔ اچھی ترکیب سے بنایا ہوا نسخہ استعمال کریں، زیادہ فائدہ ہوگا۔ بازاری پھر کمپنیوں کے بنے ہوئے جو ہوتے ہیں کم فوائد ہوتے ہیں اپنی وہ ذات کے فائدے ہوتے ہیں۔ بہرحال جیسے بھی اگر کمپنی کے بنے ہوئے لے لیں تب بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ نسخے جو ہیں، یہ کشتے جو ہیں یہ 10 گرام آپ نے ڈالنے ہیں، باقی چیزیں 50 گرام، یہ صرف 10 گرام دونوں ہی اچھی طرح مکس کر لیں دوائی میں۔ باقی ادویات میں جو پاؤڈر ہوگا اس میں یہ کشتے بھی اچھی طرح مکس کر لیں، بس دوائی جو ہے آپ حضرات کی تیار ہے۔ اب اس کو کھانے کا طریقہ جو ہے کہ کھانی کیسے ہے، ویسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ، پر اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ اس کی کھیر بنا کے کھلاتے ہیں ہم 2 ٹائم۔ 1 چمچ چھوٹا چائے والا چمچ جو ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے ½ کلو کم از کم دودھ میں، کم از کم دودھ ½ کلو، زیادہ ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے۔
اگر زیادہ نہ بھی ہو تو کم از کم آدھا کلو ہو، اس میں 1 چمچ چھوٹا چائے والا ڈالنا ہے، بڑا والا نہیں، اور اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے، بیچ میں چمچ ہلاتے رہیں، جب دیکھیں گاڑھا ہو گیا، کھیر کی طرح ہو گیا تو اس ٹائم اتار لیں۔ اچھا، آپ یہ تازہ بھی کھا سکتے ہیں، رات کو بنا کے رکھ دیں، صبح خالی پیٹ بھی کھا سکتے ہیں، تو تازہ بنا کے بھی کھایا جا سکتا ہے، فوائد ہیں اس کے، تب بھی فوائد ہیں، انشاءاللہ پھر بھی فائدہ دے گا اگر آپ اسی وقت بنا کے اسی وقت کھا لیتے ہیں، تب بھی ٹھیک ہے۔ میٹھے کے لیے آپ ڈال سکتے ہیں، اس میں شہد بھی ڈال سکتے ہیں اور چینی بھی ڈال سکتے ہیں، جو بھی مٹھاس کے لیے ڈالنا چاہیں۔ اگر شوگر کا مریض ہے کوئی تو وہ نہ ڈالے، میٹھا نہ ڈالے، ویسے استعمال کر سکتا ہے۔ 2 ٹائم کھانا ہے، 2 ٹائم یا آدھا کلو دودھ میں 1 چمچ جو ہے اس کو پکا کے اچھی طرح کھیر بنا کے تو وہ کھا لیں۔ کھانے کے بعد کھانا ہو، کھانے کے بعد بھی کھایا جا سکتا ہے، وہ ایسے ہے کہ کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ بعد کھانا کھا کے تو گھنٹہ ڈیڑھ بعد یہ استعمال کریں۔ یہ بہترین، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، صدیوں سے آزمایا ہوا اور لاکھوں حکماء کا آزمایا ہوا یہ فارمولہ ہے، یہ نسخہ ہے، یہ آج کا نہیں ہے، کوئی 1-2 بندوں نے نہیں آزمایا، یا میں نے یا چند ایک آدمیوں نے نہیں، یہ بے شمار لوگوں نے آزمایا ہوا ہے، آزمودہ نسخہ ہے، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز جو یہ تکالیف ہیں ان میں بہترین رزلٹ ہوگا، بہترین فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک کرم فرمائے جی۔ آپ حضرات سے اب اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ اللہ رب العالمین آپ سب کو خیریت سے رکھے، اللہ ہم سب پہ اپنے کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔